علامہ صاحب، واشنگ مشین میں ظاہر ہے سارے ہی کپڑے جاتے ہیں، تو اس میں ناپاک کپڑے بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایک ساتھ دھونا کیسا؟ کہ یہ جو عبادت بن گئی ہے کہ پاک اور ناپاک دونوں کپڑوں کو ایک ساتھ دھونا، اولاً تو یہ ناجائز ہے۔ پہلے مرغی آئی یا انڈا آیا، یہ اس کے حوالے سے بھی بڑے سوالات ہوتے ہیں علامہ صاحب، اس میں بھی دیکھیں یہ سوال سے زیادہ پہلی ہے، لیکن ابھی ایک ریسرچ نظر سے گزری، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو انڈے کا چھلکا ہے اس میں ایک پرٹیکولر ٹائپ کی پروٹین ہوتی ہے، اور وہ جو پروٹین ہے وہ صرف مرغی کے جسم کے اندر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پروٹین انڈے پر آئی اس سے پہلے جسم میں تھی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ انڈے سے پہلے مرغی تھی۔ الگ الگ اسٹائل کی داڑھی رکھنا کیسا؟ داڑھیوں میں اکثر اسٹائلنگ کرواتے ہیں، تھوڑا سا یوں کر کے نوکیلی، یہاں سے یوں کارنر نوکے نکال دیتے، ذرا اسٹائل میں آ جائے۔ اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ داڑھی کے حوالے سے؟ داڑھی رکھنا واجب ہے، مطلقاً داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اگر اس داڑھی کی کوئی ایسی حیت اختیار کی جاتی ہے کہ اس سنت رسول کی بے ادبی ہوتی ہے، تو یہ سخت جو ہے وہ نہ صرف بے ادبی ہے بلکہ گناہ ہے۔ اچھا علامہ صاحب، کیا ماں باپ اپنے نافرمان اولاد کو وصیت کر سکتے ہیں کہ بھئی میرے جنازے میں تم نے نہیں آنا، اور سختی سے وصیت کی ہوئی ہے، خاندان والوں کو بھی کہا ہوا ہے اس کو نہیں آنے دینا، میرا مرا ہوا چہرہ نہ دیکھے؟ اگر اس وصیت کو کوئی شریعت کا حکم سمجھ کر کسی اولاد کو باپ کے جنازے میں آنے سے کوئی روکتا ہے تو روکنے والا بھی گناہگار ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، علم اور عالم کے ساتھ ایک اور بار آپ کی اسکرین سے آ گئے ہیں، اور آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہے وہ میری تو پسندیدہ، اور کیونکہ خوش اخلاق، خوش مزاج، خوش شکل اور خوش عقیدہ ماشاءاللہ، مشہور و معروف علامہ اکرام صاحب آج کے مہمان ہیں۔ سر زندہ باد، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا، اور ہماری رہنمائی، اور بلکہ عوام کی رہنمائی، عوام کی ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے فقہی مسائل ہوتے ہیں، فروعی مسائل ہوتے ہیں، عام فہم سوالات، پریشان ہوتے ہیں گھر میں کہ یار اس کا کیا معاملہ ہے، اس کا کیا معاملہ ہے۔ تو کوشش کر رہا ہوں کہ اس پروگرام میں آپ جیسی شخصیات کو علمی شگف ہم عوام کی طرف منتقل کریں۔ بسم اللہ کریں۔ بہت شکریہ، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے اس پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کیا ہے بہت اچھے طریقے سے، اور عوام الناس کی جو ضروریات ہیں بنیادی شرعی مسائل کے حوالے سے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ مختلف مکاتب فکر کے علماء کو اس پلیٹ فارم پر لا رہے ہیں۔ بے شک، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ علامہ صاحب، واشنگ مشین میں ظاہر ہے سارے ہی کپڑے جاتے ہیں، تو اس میں ناپاک کپڑے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، مطلب پاک سے مراد کوئی ایسے کوئی اسکارف وغیرہ ہوتا ہے، کوئی بزرگ نمازی اور وہ جو والد صاحب اکثر اسکارف پہنتے ہیں وہ بھی اسی میں ہوتا ہے، کوئی ناپاک کپڑے بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ سمجھ رہے ہوں، تو وہ ایک ساتھ دھونا کیسا؟ اب بہت ساری چیزیں ظاہر ہے جی، جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے تو بندہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ سہل پسندی کی طرف جاتا ہے، تو یہاں پر بھی کچھ چیزیں ہمیں ایسی ہی امور خانہ میں خواتین کی جانب سے دیکھنے میں نظر آتی ہیں۔ دیکھیے، یہ بات تو پہلے مد نظر رہے کہ جو شریعت کا حکم ہوگا وہ قائم رہتا ہے، اس شریعت کے حکم کی پاسداری ہر صاحب ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ صحیح ہے، بے شک۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک تو وہ بنیادی طریقہ ہوگا جو ہمارے فقہاء نے ذکر کر دیا۔ اچھا، پھر اس کے آلٹرنیٹیوز کے طور پر اگر کوئی مشین، کوئی اور چیز یوز کر کے اگر وہ جو بنیادی قاعدہ ہے وہ پورا ہو رہا ہوگا تو ہم اس کے جواز کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی بات تو مد نظر یہ رکھنی چاہیے خاص طور پر خواتین کی خدمت میں کہ یہ جو عبادت بن گئی ہے کہ پاک اور ناپاک دونوں کپڑوں کو ایک ساتھ دھونا، اولاً تو یہ ناجائز ہے۔ ناجائز ہے؟ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاک کپڑے ہیں، جو نماز جی، کے معاملات کے، اس کے علاوہ بھی جو پاک کپڑے ہیں جس پر ناپاکی نہیں ہے، ناپاکی نہیں، ان کو جب آپ نے ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھویا تو پاک کپڑوں کو بھی ناپاک کر دیا، دھونے کے بعد بھی مکس ہو گئے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو ایک عمومی جو انداز ایک مشین کا ہے، تو اس میں کیا ہوا کہ آپ نے پاک کپڑوں کو جب ناپاک کے ساتھ ملایا
تو جو پاک تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے. صحیح. کسی پاک چیز کو ناپاک کرنا جان بوجھ کر یہ جائز نہیں, تو اس وجہ سے یہ ناجائز ہو گئے. لیکن دھو رہے ہیں علامہ صاحب ہم. اب وہ دھونا جس کو ہم کہہ رہے ہیں, آیا وہ دھونا ہے بھی یا نہیں, یہ بھی دیکھنا ہوگا. اچھا. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی کسی چیز پر سے پانی بہا دیا اور وہ دھل گیا, نہیں, جو شرعی حکم ہوگا اس کو پورا کیا جاتا ہے. ایک کپڑا ہے, اس کے اوپر نجاست لگ گئی ہے, وہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے, تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے پانی سے 3 دفعہ ایسے دھویا جائے گا کہ ایک دفعہ اسے دھونے کے بعد پانی کو ایسا زور لگا کر نچوڑیں گے کہ ایک قطرہ بھی اس میں باقی نہ رہے. پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو میں سے پانی نکالا جائے گا, یہاں تک کہ اس کو آپ نچوڑیں تو ایک قطرہ بھی نہ بچے. 3 دفعہ جب آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اس کپڑے میں ناپاکی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی, اب یہ کپڑا پاک ہو گیا. اب یہ شرعی قاعدہ ہے. اس کو اب ہم لے کر آتے ہیں واشنگ مشینز پر. اب جب واشنگ مشین کی بات آتی ہے تو آپ کو بعض واشنگ مشینز وہ نظر آتی ہیں کہ جس کا ایک ہی اسپائنر ہوتا ہے, وہ ایک ہی سرکل لیتی ہے, جیسے گھوم ٹورنیڈو بنا. ہاں, اور گھومی اور اس کے بعد اس نے بیل بجا دی اور آپ نے ان کپڑوں کو نکالا. کپڑوں کو نکالنے کے بعد اسے نچوڑا اور نچوڑنے کے بعد آپ نے ڈال دیا سوکھنے کے لیے. تو اس کے اندر چونکہ وہ ایک ہی دفعہ میں اسپن ہوا ہے, 3 دفعہ اس میں سے پانی نہیں گزرا, تو اگر کسی ایسی مشین میں دھویا جا رہا ہے تو وہ کپڑے جو پاک تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے, اور اس میں جو بھی عبادت کی جائے گی وہ قابل قبول نہیں ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہوگا, ہاں, اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی یہ پرانے زمانے والی مشین ہے, یعنی جو ایک ہی اسپن کرتی ہے اور بیل بجا دیتی ہے, تو اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کپڑوں 3 دفعہ کریں. ہاں, اس کپڑے کو نکال لیں, نچوڑیں, نکالنے کے بعد آپ اس کو ٹب میں ڈال دیں, نل کھول دیں. جو نل ہے نا وہ جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے. جاری پانی کے حکم سے مراد یہ ہے کہ نل کھول دیا, اس کے نیچے کپڑے ڈال دیے اور کپڑے میں سے اس پانی کو اتنا بہایا کہ آپ کو یہ گمان غالب ہو گیا کہ اتنا پانی بہہ گیا ہے گویا 3 دفعہ دھلنے کے برابر پانی بہہ گیا, تو اب وہ کپڑے پاک ہو گئے. لیکن اگر وہ 3 دفعہ یا جاری پانی اس میں سے اتنا روانہ نہیں کیا آپ نے تو وہ ناپاک رہیں گے. اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ بھائی اب مشین یہ ہے کہ وہ دھوتی 3 دفعہ ہے, تو اب یہ جو آ رہی ہیں, اب جو اسپائنرز کے ساتھ ہیں, ایک دفعہ مکمل طور پر وہ اس کو دھوتی ہیں, اچھے طریقے سے اس کو نچوڑ دیتی ہیں, پھر اس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے, پھر وہ اسے روٹیٹ کرتی ہیں, پھر پانی نکل جاتا ہے, تیسری دفعہ بھی اسی طرح سے امر ہو جاتا ہے. تو اب جب یہ ساری صورتحال ہو گئی تو اب اس مشین میں بھی جو کپڑا دھلا ہے وہ پاک ہو گیا. اب خلاصہ ہمارے سامنے یہ آیا, پہلا کام یہ کرنا ہے کہ پاک کپڑوں اور ناپاک کپڑوں کو الگ الگ دھونا ہے. صحیح, کہ ناپاک آسانی اسی میں, ہاں, ناپاک کپڑوں کو پاک میں نہ ملایا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاک کو جان بوجھ کر ناپاک کرنے کا جو گناہ ہے وہ وبال نہ بن جائے. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد اگر ایک اسپن والی مشین ہے تو پانی اس کے مشین سے نکالنے کے بعد اس میں سے پانی کا فلو نکال دیں, پانی کو اچھے طریقے سے اس میں سے بہا دیں کہ گویا 3 دفعہ پانی چلا گیا, اور وہ جو نل کا پانی ہے وہ جاری پانی کے حکم میں. اور جو اسپائنر والی ہے اور وہ اچھے طریقے سے اگر نچوڑتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو آپ اسپن کرتے ہیں تو 3 دفعہ کے ہونے کے بعد کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. اچھا علامہ صاحب, غسل کرتے ہوئے اگر کوئی بالٹی میں غسل کرے اور غسل کرتے ہوئے پانی ڈالے اور تو ظاہر پانی کے چھینٹے بالٹی میں پھر جاتے ہیں, تو وہ پانی کی پاکی کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, پہلا تو یہ ہے کہ یا تو دور جا کے پانی ڈال کے کیا کریں. ایک طریقہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے کہ اس میں چھینٹے کم سے کم پڑنے کا سلسلہ کیا جائے گا. اچھا, اگر پانی ایسا موجود ہے اور آپ اس پانی سے نہا رہے ہیں اور اس کے اندر قطرے گرتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھا جائے گا کہ جو مستعمل پانی ہے اس پانی کے اندر کتنا گیا ہے, قطرے گئے ہیں, ہاں, اندازہ ہو گیا, اب اس میں کوئی, ہاں, اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر ایسا کوئی صورت ہو جاتی ہے کہ بھائی سارا پانی آپ کا جو نہانے والا جو جسم سے لگ رہا ہے وہ سارا جا کے اسی ٹب کے اندر دوبارہ جمع ہو رہا ہے اور پھر آپ اسی سے استعمال کر رہے ہیں, تو پھر یہ طریقہ کار درست نہیں ہوگا. چند قطرے اگر اس پانی میں گر جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا علامہ صاحب, قبر پکی کروانا کیسا؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم جاتے ہیں سعودی عرب میں بھی جاتے ہیں, وہاں پہ جنت البقیع ہے, جنت المالا ہے, وہاں پہ ایک ظاہر ہے رقت آتی ہے دیکھ کے, ایک آخرت کی یاد آتی ہے, اور وہاں پہ بھی ایک قبر کے نظام ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ٹائلوں کے ساتھ اور تختیاں لگا کے ایک صورت یہ بھی دکھتی ہے. تو قبر پہ عمارت بنانا اور پکی کرانا, یہ کوئی اس پہ ذرا لب کشائی کرے. جی بالکل, اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قبرستان جانے کا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا
وہ حکم یہ ہے کہ آپ قبرستان اس لیے جائیں کہ اس سے آپ کو عبرت حاصل ہو اور آپ کو آپ کی موت یاد رہے. تو قبرستان جو مستقل جانے کا حکم دیا جاتا ہے اور بار بار جو جانا ہے تو اسی وجہ سے کہ ہمیں ہماری موت یاد رہے کہ آج جو قبر میں موجود ہیں کل ہمیں بھی یہاں آنا ہے. اب دوسری بات یہ آ گئی کہ جو قبریں ہیں ان کی حیت اور ان کی جو کیفیت ہے، ان حیت اور ان کیفیت کو کیسے اور کس طرح سے رکھنا ہے. جن احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ قبر کو پختہ نہ کرو، قبر کو پکا نہ کرو، تو اس کے حوالے سے علماء کے اقوال ہیں. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انما یعمر مساجد اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے تحت آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ قبر پر عمارت کا بنانا یہ جائز ہے. یہ جائز ہے اس سبب سے کہ جو صاحب قبر ہے اس کی عظمت اور اس کی توقیر کو برقرار رکھا جائے. صحیح. اور ساتھ ساتھ ہمیں فتاوی ابن عابدین شامی میں بھی، جس کو آپ فتاوی شامی بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، صحیح. اس کے اندر بھی اس قلیہ اور اس کو ذکر کیا گیا کہ اگر قبر کو پختہ کرنا اور مضبوط کرنا اس نیت اور اس ارادے سے ہو کہ صاحب قبر کی عظمت، جلالت، اس کی اہمیت اور اس کی تقدیس لوگوں کے ذہنوں میں قائم رکھنی ہو، کیونکہ ولی اللہ کی جی قبر ہے. تو اس شناخت کی بنیاد پر اور اس پہچان کی بنیاد پر اگر پختہ کی جاتی ہے اس نیت کے ساتھ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور عام قبریں، عام تو پھر عام قبور ہیں، اس کا تو معاملہ نہیں. ایک بات اس میں بھی مد نظر ہے، جب ہم قبر کے پختہ اور ناپختہ ہونے کی بات کرتے ہیں تو جو اصل قبر ہے، یعنی جہاں پر میت کو دفنایا گیا ہے، جو قبر کا اندر کا حصہ ہے، اس کو اصل قبر کہتے ہیں. اس کو کچا رکھنے کا حکم ہے، تو اس کو کچا رکھا جائے. اور اگر پھر اس کے بعد اوپر قبر کو پکا کر بھی لیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب یہ بات ذہن نشین رہے، ہمارے جو قبرستان کے احوال ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. یہاں بارش ہو جاتی ہے تو بارش ہونے کے بعد جیسے قبریں کھلتی ہیں اور صاحبان قبر کی جس طرح سے اور ان میتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ رخصت اور اجازت دی جاتی ہے کہ جو سائیڈز ہیں آپ کی، یعنی جو خارج قبر ہیں، وہ جو سائیڈز ہیں ان کو ایٹ لیسٹ پختہ مضبوط کیا جائے، تاکہ اگر کوئی پانی کا جو ہے نا کوئی ریلا آتا بھی ہے یا پانی کا فلو آتا ہے تو وہ قبر کو مسمار نہ کرے، قبر کو گرائے نہ، اور قبر کشائی نہ ہو جائے. قبر کشائی نہ ہو جائے. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کچی آپ یہاں پہ چھوڑتے ہیں اور آپ 2-4 مہینے نہیں جاتے تو وہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے والدہ دفن کی تھی تو وہاں تو خلیل صاحب کو دفن ہوئے ہوئے. تو یہ چیز ہوتی ہے بالکل ایسا ہی، تختی بھی چینج ہو گئی ہے اور وہاں پہ بھائی اس طرح کی بالکل اس طرح کی اگر پریکٹسز اور یقیناً ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ نصیحت اور عبرت ہے کہ بھائی اپنے بڑوں کی قبروں پر جاتے رہا کرو. کہیں وہ یہی بات نہ ہو کہ وہ فلور پر فلور بن رہے ہوں. فلور پہ فلور. وہ 2-3 دن پہلے ہی ہمارے ایک دوست ذکر کر رہے تھے کہ ایک پرانا قبرستان ہے کراچی کا ہی، کہ ہماری وہاں پردادی مدفون تھیں تو 4 مہینے پہلے تک جو ہے نا وہ پردادی کی قبر موجود تھی. تو کہہ رہے پچھلے مہینے ہم گئے ہیں وہاں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اور قبر بنی ہوئی ہے. تو ہم نے گورکن سے پوچھا کہ بھائی یہاں تو ہماری پردادی تھی تو اب کہاں گئی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پردادی تھی نا اس کی قبر کو ہم نے کھولا تو ماشاءاللہ اس کا جسم سلامت تھا، تو ہم نے نا پکی اس کے اوپر وہ ڈال کے فلور بنا دیا، اوپر کسی اور کو دفن کر دیا. تم ایسا کیا کرو، آ کر نا ادھر ہی جو ہے فاتحہ پڑھ لیا کرو، فرسٹ فلور پر تمہاری پردادی ہی ہے. تو یہ کیفیات بھی ہو جایا کرتی ہیں پاکستان. ہاں لیکن یہ کہ سائیڈوں کو ہمیں مضبوط کر لینا چاہیے. اور قبر کا اسٹائل جو شریعت میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ لحد اسٹائل وہ ہے، جی محبوب اسے قرار دیا گیا. ہاں کہ سعودی عرب میں بھی وہی یعنی اسٹریٹ اس کی کھدائی کے بعد آپ کی جو ہے وہ دائیں جانب اس کو آپ حصہ بناتے ہیں اور میت کو وہاں ڈالتے ہیں. تو وہ پریکٹسز عرب میں تو اب بھی وہاں موجود ہیں، یہاں نہیں ہے، یہاں پر پنجاب میں شاید پنجاب میں ہو جاتی ہیں جگہیں جہاں کشادہ وسیع ہیں. اب یہاں پر تو قبر پر قبر بن رہی ہے، لاحت کے لیے تو بہت بڑی جگہ درکار ہوتی ہے. تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہونی لاحت چاہیے، پسندیدہ ہے. اور اگر جہاں پر جگہ کی قلت ہو تو قبر بھی جائز ہے. اور ساتھ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کم از کم اتنی جگہ ہمیں ضرور عطا کر دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں جب حضور کی زیارت ہو تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا ہمیں موقع میسر آ جائے. کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ. یہ بھی علامہ صاحب بتا دیں اسی پہ، کیونکہ قرآنی آیتیں بھی لکھوائی جاتی ہیں اور بے حرمتی کا بھی عنصر ہے وہاں پہ. ظاہر ہے جانور بھی گھوم رہے ہوتے ہیں قبرستان میں کیونکہ چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں.
اور اس طریقے کی آیتیں لکھوانا اور وہ چیز وہ کہ مناسب. جی ہاں، قرآنی آیات اور اس طرح کی چیزیں، اسماء باری تعالیٰ یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسماء کا لکھوانا، اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اس میں بے ادبی کا امکان موجود رہتا ہے. جانور ہیں، جانور آ کر نجاست اور غلاظت بھی کر جاتے ہیں. پھر اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا ہوتا تو معاذ اللہ سے معاذ اللہ اگر وہ جو ہے تختی گرتی ہے تو اس کی پھر بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہے. ہاں، اگر اتنا کرنا ہو آپ کو کہ آپ کو شناخت اور پہچان درکار ہے تو جو میت ہیں اس کا نام اور اس کی ولدیت کو محض ذکر کر دیا جائے اور اس طرح کی آیات وغیرہ لکھنے سے اجتناب اور احتیاط برتنی چاہیے. بے شک بے شک. علامہ صاحب، سلاٹر چکن کھانا کیسا ہے؟ یہ جیسے ہم سعودی عرب میں جاتے ہیں، البیک وغیرہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور گھنٹہ گھنٹہ لائنوں میں لگنے کے بعد البیک لیتے ہیں. اس میں بھی علماء کرام کی البیک کے حوالے سے بھی ریزرویشن ہے کہ یار چکن پہ کہ یار ہمیں نہیں پتہ تو کہ یہ کس طریقے سے ان کا آپریشنل ہے معاملہ، چکنز کو کاٹنے کا ذبیحہ کیسا ہے، جھٹکے کا تو نہیں ہے معاملہ. تو اس کے بارے میں لب کشائی کر دیں، کیونکہ سلاٹر ہاؤسز میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چکن کٹ رہا ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. خصوصی البیک کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ البیک کو خاص طور پر لے آئے ہیں تو چلیں آپ کو پسند کا نام استعمال کیے بغیر ہم اصول اور ضابطہ ذکر کر دیتے ہیں. دیکھیں، مشینی ذبیحہ جس کو ہم عام طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی بھی جانور کے حلال ہونے کے لیے چند شرائط ہیں. اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ عاقل بالغ مسلمان ہو یا پھر اہل کتاب ہو. دوسرا اس کی شرط یہ ہے کہ جس وقت ذبح کرنے والا اس کی گردن پر چھری پھیر رہا ہے تو اس وقت اس کی زبان پر بلند آواز میں تکبیر ہو، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ. تیسری جو بات ہے، تیسری بات یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے، اول تو ہو گیا کہ وہ عاقل بالغ مسلمان ہے یا اہل کتاب ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی زبان پر تکبیر ہے. بسم اللہ اللہ اکبر. تیسرا یہ ہے کہ جو 4 رگیں ہیں وہ ساری یا پھر اس کی اکثریت کٹ جائے. ٹھیک ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ تیز دھار آلے کے ساتھ کاٹی جائیں کہ وہ باقاعدہ کٹیں. اگر آلہ اتنا کمزور ہے کہ کٹنے سے جانور کی جان نہیں گئی بلکہ اس کے دبنے سے گئی ہے تو وہ جانور مردار ہے. اللہ. اب یہ ہو گیا ضابطہ ہمارے سامنے آ گیا. اب جب ہم مشینی ذبیحہ کی بات کرتے ہیں تو اس کی مختلف پریکٹسز ہمارے سامنے آتی. ایک تو جھٹکے کا ہے، اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ جائز نہیں. دوسرا یہ ہے کہ بعضوں کے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ جانوروں کی گردنیں جو ہے نا پھنسا دی جاتی اور ایک سنگل بٹن ہے اور اس سے ریزر گرتا ہے اور وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ رگیں کٹ جاتی ہیں اور گردن الگ کٹ جاتی ہے. ہاں بالکل الگ ہو جاتی ہے. وہ الگ ہو گئی. اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسے پش کرتے ہوئے اگر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا ہے تو ہو گیا، تو وہ سب پر اطلاق ہو جائے گا. تو جو حضرات یہ کہتے ہیں ان کے ہاں مشینی ذبیحہ جائز ہوگا، اور جن کے ہاں یہ شرط اور قید بھی ہے کہ ہر جانور پر الگ الگ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، ان کے ہاں یہ ذبیحہ جائز نہیں ہوگا. اچھا. تو اب ان دونوں میں بھی 2 رائے ہیں. ہاں، ان دونوں آراء کو ملحوظ خاطر آپ کہاں تک اور مد نظر رکھا جائے، اور مد نظر رکھنے کے بعد یہ صورت قائم کی جائے گی کہ آپ جس مفتی کی رائے کو محترم سمجھتے ہیں، جس کی تحقیق پر آپ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ انحصار کرتے ہیں، تو آپ اس کے مطابق اپنا معاملہ کریں. میں احتیاط کرتا ہوں اور احتیاط کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. نہیں تو آپ فش کھا لیں. فش میں تو پھر ذبیحہ کے احکام نہیں ہوتے، نہیں ہوتے. فش میں ذبیحہ کے فش کا نگٹس کیا زبردست علامہ صاحب، آؤٹ کلاس ان کا وہ جو کاکٹیل ساس کے ساتھ آپ کھائیں، زبردست. انشاءاللہ ہم مدینہ میں جمع ہوں تو وہاں پر مل کر ہم انشاءاللہ اور ہماری بارہا ملاقات ہے مدینہ شریف میں ہی ہوتی ہے. بھائی دوستی ہو تو مدینہ شریف کی وجہ سے ہو. بھائی واہ واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. پہلے مرغی آئی یا انڈا آیا؟ یہ اس کے حوالے سے بھی بڑے سوالات ہوتے ہیں علامہ صاحب. اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ بھائی یہ بھی لوگ سوچتے ہیں کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ترتیب بنائی تھی تخلیق کی. دیکھیں یہ سوال سے زیادہ پہلی ہے کہ بھائی مرغی پہلے یا انڈا پہلے. لیکن ابھی ایک ریسرچ نظر سے گزری، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو انڈے کا چھلکا ہے، اس میں ایک پرٹیکولر ٹائپ کی پروٹین ہوتی ہے، اور وہ جو پروٹین ہے وہ صرف مرغی کے جسم کے اندر ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پروٹین انڈے پر آئی اس سے پہلے جسم میں تھی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ انڈے سے پہلے مرغی تھی.
मुर्गी थी और जोड़ा आया शायद, हाँ, एक मुर्गा आया और फिर मुर्गी आई। अब ये तो तय हो गया कि जनाब मुर्गी जो है वो पहले आ गई। साथ ज़िम्नन एक और बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ नाजरीन के लिए। जी। फिर सवाल ये भी किया जाता है कि कौन सा अंडा हलाल है, कौन सा हराम है। और बड़ा ज़बरदस्त सवाल पे आपने रहनुमाई की भाई। तो अब अंडे की बात बतख का भी मिल रहा है, हाँ, शुतुरमुर्ग का भी अंडे लोग जी। खा रहे हैं। अब इसका कायदा ये मद्देनजर रखिए कि जो जानवर हलाल है उसका अंडा भी हलाल है, सही। और जिस जानवर का गोश्त नहीं खाया जाता, जानवर हराम है, उसका अंडा भी हराम है। हाँ, हलाल जानवर के अंडों में भी एक अंडा नहीं खाया जाएगा, वो अंडा कि जिसके अंदर खून दाखिल और शामिल हो। सही। यानी जिस रॉ अंडे को आप खाते हैं, जब वो बच्चे की सूरत इख्तियार करने वाला है, तो अगर उसके अंदर आपको खून नज़र आ जाता है तो खून की आमेजिश वाला अंडा भी नहीं खाया जाए। हलाल में से आप अगर तरतीब बता दें, मुर्गी हलाल है, मुर्गी हलाल है, इसी तरह से बतख हलाल है। सही। और आम तौर पर यही अंडे हैं कि जिनको ज़्यादा बतख के भी मिल रहे होते हैं जी मार्केट बिल्कुल, में। बतख का अंडा जी हलाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अल्लामा साहब, इंसान को तो मिट्टी से अल्लाह ताला ने तख्लीक किया ना, औरत के बारे में आता है कि उसको टेढ़ी पसली से, तो क्या उनका मामला पसली से ही बना है, मिट्टी भी शामिल है उनके लिए, औरत के लिए? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तख्लीक है और रब्बे ज़ुल जलाल ने जो सारी कायनात को तख्लीक फरमाया है, उसमें रब्बे ज़ुल जलाल की जो कुदरत ख़ासा है वो दाखिल और शामिल है। सही है। जिस तरह से इंसान की अक़ल कभी कभी जो है इस बात पर मोतरिज़ होती है कि इंसान को बराह रास्त मट्टी से कैसे पैदा किया गया, और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़हान, मुख्तलिफ़ किस्म की जो अफ़कार हैं वह एतराज़ भी करते हुए नज़र आते हैं कि इंसान की इब्तदा कैसे, कोई बिग बैंग थ्योरी की तरफ जाता है, कोई जनाब एटम के पार्टिकल से इनिशिएटिव जो है ना कायनात का लेते हुए नज़र आता है, किसी के सामने हमें डार्विन थ्योरी नज़र आती है। ये सारी के सारी मुख्तलिफ हमें अफ़कार नज़र आ रही हैं। बिल्कुल सही। ये बात तो है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बेशुमार मकामात पर जिक्र कर दिया कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया। बिल्कुल सही। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी कसरत के साथ इस पर वारिद हैं। यहाँ तक कि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत का तज़किरा फरमाया, जब आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि मता वजबत लकन नबुव्वा, तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में यही फरमाया था, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन। ठीक है, मिट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी या जो यूँ समझिए कि एक गारा होता है उसकी कैफियत में थे, तो मैं उस वक्त भी नबी था। इसका मतलब ये है कि इंसान की जो तख्लीक की जो इब्तदा है वो मिट्टी से है, और उस तख्लीक की जो इब्तदा है वो मर्द से है। अब उसकी इब्तदा हो गई, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया है ये उनसियत चाहता है, ये खलवत की बजाय जलवत में रहना पसंद करता है, और यूँ समझिए कि अंजुमन को पसंद करता है। तन्हा रहना इंसान के मिजाज और फितरत में दाखिल नहीं। तो इसी उनसियत को कायम करने के लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने जनाब सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सैयदा हव्वा की विलादत का इंतज़ाम और एहतमाम फरमाया। बेशक। तो अब उसके हवाले से हमें अहादीस भी मौजूद नज़र आती हैं, अक़वाले जो है अइम्मा भी हमें नज़र आते हैं कि सैयदा हव्वा को जनाब सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसली से पैदा किया। यहाँ जो एतराज़ किया जाता है या जो आपका सवाल भी बन रहा है कि सैयदा हव्वा को मिट्टी से नहीं पैदा किया गया, सवाल ये होना चाहिए कि वो जो पसली है वो मिट्टी से है कि नहीं भाई। वाह 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 वाह। ठीक, जब इब्तदा मिट्टी से हो गई तो वो भी तो उसके बाद जो कुछ भी है उसकी इब्तदा मिट्टी ही शुमार होगी। सही। तो गोया सैयदा हव्वा की जो तख्लीक पसली से जिक्र की जाती है, तो अब इसमें यह एतराज़ उठाना कि चूंकि वो पसली से और मिट्टी से नहीं है, ऐसा नहीं, वो पसली में भी मिट्टी दाखिल है, चूंकि वो पसली हज़रत आदम की और हज़रत आदम की तख्लीक मिट्टी से। भाई वाह वाह। अच्छा, मशीनी आलात से गैस चोरी करना जी, अब सर्दियाँ हैं, गैस की शॉर्टेज है, हर घर में ये मसला है, तो गैस चोरी कर ली, मशीन लगती है, गैस खींच लेती है, गैस का प्रेशर हो जाता है तेज़। अच्छा, अब एक जहन ये भी है कि भाई प्रेशर आ गया तेज़, इसका बिल तो मैं ही दे रहा हूँ, तो गैर शरई मामला क्यों होगा मुझ पे, इसके पैसे तो भर रहा हूँ मैं जी। इस पे आप लबकुशाई करें कि ये भी एक सोच है लोगों की कि यार जब हम पैसे दे रहे हैं तो गैर शरई क्या है। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और चूँकि अभी हमारी सर्दियों का भी मामला है और हीटर्स भी चलेंगे और भी गैस के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं,
اور گیس کی ترسیل سردی میں کم ہو جاتی ہے, سردی کی وجہ سے شارٹیج کم ہو جاتی ہے, شارٹیج اس کی بڑھ جاتی ہے بنسبت گرمیوں کے. یس, ٹھیک ہے. اچھا, جب شارٹیج ہو گئی اب آپ کی ظاہر سی بات ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی گیس کی, تو اب آپ نے اس کا آلٹرنیٹ یہ تلاش کیا کہ وہ لگا دیا پمپ, کہ اس نے گیس کو پریشر لانا ہے, سکنگ کرنی ہے اس کی, اور وہ سارا گیس جو ہے وہ آپ کی طرف منتقل ہوتا ہے, یا جو آپ کو اس کی فریکوینسی ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کو آپ نے اپنے گھر تک منتقل کرنا ہے. پہلی بات تو جو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ آلات اور اس آلے کا استعمال کرنا انتہائی نقصان دہ, اس بات کو مد نظر رکھا جائے. پھٹنے کے امکانات اس کے بہت شدید ہوتے ہیں, اس لیے ایسا نہ ہو کہ جناب 10 منٹ میں روٹی پکانے کے بجائے 5 منٹ کی کوشش میں اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کوئی آپ کی کوئی بڑا نقصان آپ کے گھر میں ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, سب کی حفاظت کرے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو اعتراض کہ بھائی اگر وہ گیس میں لے رہا ہوں تو جتنا زیادہ یوز کروں گا بل تو میں نہیں بھرنا ہے, تو کسی کو کیا اعتراض ہے. دیکھیں حق العبد جو ہے نا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جس پائپ لائن سے آپ نے اس گیس کو لیا ہے اپنی طرف, آپ کے سامنے والے گھر, آپ کے پڑوس, آپ کے دائیں بائیں والے, آپ کی طرف ساری کھینچائی دوسرے والوں کے چولہا تک نہیں جل رہا. تو یہ جو حق العبد کا معاملہ ہے, اس معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے جواز کی صورت کسی صورت بیان نہیں کریں گے کہ آپ صرف اپنی دیکھیں اور دائیں اور بائیں والے اور پڑوسی جو ہے نا وہ پریشان ہو رہے ہوں. اور بالکل یہی چیز پانی کے پائپ میں بھی ہوتا ہے. پانی کے پائپ میں بھی ہارس پاور کی بڑی ڈونکیز لگا دی جاتی ہیں, ہاں وہ لگا دی جاتی ہیں, اس کی ہارس پاور بڑھا دیے جاتے ہیں کہ جناب جو 3 گھنٹے میں آنا ہے ہم 1 گھنٹے میں ہی پانی کھینچ لیں. اب وہ اتنا کھینچ لیا جاتا ہے کہ باقی حضرات جو ہے اس سے محروم رہ جاتے ہیں. یہ بھی اسی میں آئے گی, بالکل اسی کے اندر آئے گا, اور اس سے ہمیں انتہائی احتیاط برتنی چاہیے. اپنا بھی اس میں حفاظت ہے کہ یہ جو ہے انسٹرومنٹ یوز نہ کریں کہ کسی بھی حادثے کا ہم شکار نہ ہو جائیں, اور دوسری طرف حقوق العباد کا پاس اور لحاظ بہت ضروری ہے. جس کمرے میں علامہ صاحب تصویر ہو وہاں نماز ہو سکتی ہے؟ اچھا سوال ہے. مجبوری کی بھی حالت ہے وہاں, کوئی اور معاملہ نہیں ہے. اچھا سوال ہے. جس کمرے کے اندر تصویر ہے اس کا حکم یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ تصویر تعظیم کی جگہ پر ہے یا نہیں. تعظیم کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی تصویر بنائی, اس کو فریم کروایا, بڑا خوبصورت فریم لگایا اور سامنے دیوار پر پیسٹ کر دی, اور اب آپ اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں, تو یہ تعظیم کی جگہ. حالانکہ نیت نہ ہو. ہاں ہے, جگہ تعظیم کی ہے. آپ کا جو عمل ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ تعظیم کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر نماز ادا کی ہے وہ آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر بعض حضرات کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی. نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ تحریمی ہوتی ہے. مکروہ تحریمی ذرا بتا دیں. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی, مثال کے طور پر ظہر کی نماز آپ نے ادا کرنی تھی, ظہر کی نماز کا وقت ہی 10 منٹ باقی, آپ نے فرض ادا کر دیا, یعنی قضا سے آپ بچ گئے, ادا ہو گئی, قضا کے جرم سے بچ گئے. لیکن چونکہ جو آپ نے پڑھی ہے وہ مکروہ تحریمی تھی, یعنی وہ کراہیت, ایسی کراہیت کہ جس کے اندر نماز واجب الاعادہ ہو جاتی. نماز ہو جاتی ہے لیکن اس کا دہرانا اور اس کا لوٹانا واجب ہوتا ہے. اچھا, پھر نماز ہوئی کیسے اگر وہ لوٹانا واجب؟ ارے بھائی قضا سے بچ گئے آپ. اچھا, قضا سے بچ گئے. قضا سے بچ گئے یعنی وہ نماز آپ کی ادا ہو گئی. جب لکھی گئی تو یہ نہیں ہوا کہ آپ نے اس نماز کو قضا کی ہے, آپ نے اس کو ادا ہی پڑھا ہے. لیکن جو ادا پڑھ لی اس کا قضا ہو گئی, اس کی واجب الاعادہ, لوٹانا. قضا ہونا الگ بات ہے اور لوٹانا الگ بات. صحیح. جو قضا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے تھی ہی نہیں, جو لوٹائی جاتی ہے وہ پہلے تھی. ٹھیک ہے. کسی کو قرض دینا ہو نا تو آپ یہ نہیں کہتے کہ بھائی قضا دو, لوٹاؤ, پہلے دیے تھے تو لوٹائے گا نا. تو ٹھیک ہے, وہاں پہلے نماز موجود ہے تو وہ سامنے تعظیم کی جگہ پر اگر تصویر ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی, چاہے سامنے ہو, دائیں ہو یا بائیں ہو. اگر پشت کے پیچھے ہے جو تصویر, تو اب چونکہ آپ اس تصویر کو پشت کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کا اسے پشت کرنا گویا کہ اس کے تزلل کی طرف اشارہ ہے. تو اب اگر کسی کمرے کے اندر پیچھے کی جانب جو ہے تصویر لگی ہوئی ہے تو وہاں نماز ہو جائے گی, اس کو لوٹانے کی بھی جو ہے نا ضرورت نہیں ہوگی. اب ایک صورت بنتی ہے ہمارے گھروں میں عام طور پہ کہ بچے ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ
ٹوائز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹوائز ہوتا ہے، اور آپ نے اس کمرے میں نماز پڑھی اور ٹوائز بکھرے ہوئے ہیں، ٹوائز بکھرے ہوئے، اب کیا حکم ہے کہ کیا اس کو بھی تصویر کا حکم لے کر وہاں نماز پڑھیں گے یا کیا کریں گے؟ تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ یہ جو ٹوائز پڑے ہیں اس میں ان کی تعظیم تو نہیں ہے، وہ تو بکھرے پڑے ہیں، بکھرے پڑے، ٹھیک ہے، تو وہ بکھرے پڑے ہیں تو اب اس میں تعظیم نہیں ہے تو وہاں نماز ہو جائے گی، پڑھ لیں گے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی اور جگہ نہیں ہے اور وہ تصویر والا ہی کمرہ ہے، اب کیا کریں؟ تو اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یا تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں، الٹی کر دیں، یا اس کو الٹا کر دیں، یا اتار کے آپ اس کو پلٹ کر رکھ دیں، صحیح، اس صورت میں آپ اس کمرے میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ کیا گناہوں سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں تو نیکیاں جو بھی کی ہیں کیا وہ ختم ہوتی جاتی ہیں گناہوں سے؟ دیکھیے یہ بات تو طے ہے کہ نیکی کے ذریعے سے گناہ مٹتے ہیں، صحیح، بندہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، اس کے صغیرہ گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ صحیح، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قرآن نے بھی اس قاعدے کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں کے آنے کی وجہ سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ جب نیکی کی جاتی رہے گی تو گناہ مٹتے چلے جائیں گے، صحیح، یہ نیکیاں ان گناہوں کا کفارہ بنتے چلے جاتے ہیں، یہ طے ہو گیا۔ طے ہو گیا۔ اب اس کا اپوزٹ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو لے کر آیا نیکی ایک، جس نے ایک نیکی کی ہم اس کو ایک کا بدلہ 10 پر دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ایک نیکی ہے لکھی 10 جاتی ہیں، واہ، اور ساتھ فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اگر کسی کے پاس ایک گناہ ہے تو ہم اس کی جزا وہی دیں گے جو اس نے ایک کیا ہے، یعنی نیکی 1 پر 10 ہے لیکن گناہ کیا ہے؟ 1 پر 1 ہی ہے۔ اور آگے فرمایا وہم لا یظلمون، وہ گناہ کرنے والا ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے عدل پر اس کا فضل غالب ہے، واہ واہ، اللہ کے عدل پر فضل اس کا فضل غالب ہے۔ اگر رب عدل کرنے پر آئے تو کوئی بھی نہیں بچے گا، واہ، تو ہماری ساری جو بخشش کا مدار ہے وہ فضل پر ہے، ہاں، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ 1 پر 10 نیکیاں عطا کرتا واہ ہے۔ واہ۔ اکثر لوگ یہ بھی جملہ کر دیتے ہیں یا اللہ انصاف کر، یہ کتنا بالکل، اس بات پہ اگر ہم تھوڑی سی تھوڑا سا غور اور غور و فکر فکر کریں تو آپ تصور کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اگر انصاف کی بات کر رہے ہیں تو دھسیں گے آپ زمین میں، اور کیا ہے۔ ذوالخویسرہ جو حضور کی خدمت میں آیا تھا، منافق تھا ذوالخویسرہ، اس نے حضور سے آ کر کہا تھا اعدل یا محمد، اللہ اکبر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ تو حضور جلال میں آ گئے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ جس پر حضرت عمر نے تلوار نکالی تھی، حکم دیں، اجازت دیں اس منافق کو بھی ٹھنڈا کر دوں، تو حضور نے انہیں منع فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنے عادل ہیں تو اللہ کے حبیب کا جو رب ہے وہ کتنا بڑا عادل سبحان ہے، اللہ، اس سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ واہ واہ، تو اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں پر کفارہ تو بنتی ہیں، لیکن رب کے فضل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے نیکیاں مٹتی نہیں ہیں، بلکہ وہ نیکیاں ہمارے لیے ایک امکان کی صورت میں قائم رہتی ہیں کہ وہ ایک نیکی بھلے سارے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی اور شافی ہو۔ علامہ صاحب، الگ الگ اسٹائل کی داڑھی رکھنا کیسا؟ داڑھیوں میں اکثر اسٹائلنگ کرواتے ہیں، جی، پٹے کروا لیتے ہیں، خط تھوڑا سا یوں کر کے نوکیلی یہاں سے یوں کارنر نوکے نکال دیتے ہیں ذرا اسٹائل میں آ جائے۔ اور اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ داڑھی کے حوالے سے، اور فرینچ آپ نے دیکھی ہوگی امیتابھ بچن ٹائپ کی وہ اسٹائل یوں کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ، اور یہ لائٹ کرا دیتے ہیں، یہ ڈارک کرا دیتے ہیں، یہ بھی ایک اسٹائل ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس داڑھی کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو احناف کے راجح قول کے مطابق داڑھی کا جو رکھنا ہے وہ واجب ہے، واجب ہے، صحیح، داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ صحیح۔ اب داڑھی پر غور کیجیے، ہاں دیکھیں آپ بات سے بات پکڑیں گے نا، اپنا لیے سپیس تو آپ نے نکالنا ہے نا۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، مطلقاً داڑھی رکھنا واجب ہے، صحیح۔ اب اختلاف اس پر آتا ہے کہ داڑھی کتنی رکھنا واجب ہے، اس بحث میں جائے بغیر اچھا، اگر اس داڑھی کی کوئی ایسی حیت اختیار کی جاتی ہے کہ اس سنت رسول کی بے ادبی ہوتی ہے، تو یہ سخت جو ہے وہ نہ صرف بے ادبی ہے بلکہ گناہ ہے۔ صحیح ہے۔ اور جو چیز واجب ہو
اس کا ترک جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے. تو اگر کوئی داڑھی کو مستقل ختم کرتا ہے تو کراہیت تحریمہ کا ارتکاب کرتا ہے, اور اگر کوئی اس کے ساتھ رکھتا بھی نہیں ہے اور مزید کھلواڑ کرتا ہے تو مزید وہ گناہ گار ہے. حضور کی سنت کا تارک ہونے کا گناہ الگ ہے, اور ساتھ اس حضور کی سنت کے ساتھ کھلواڑ یا پھر اس سنت کی جو ہے جو بے حرمتی اور بے ادبی ہے اس کا گناہ الگ اس پر قائم رہے گا. اچھا علامہ صاحب, کیا ماں باپ اپنے نافرمان اولاد کو وصیت کر سکتے ہیں کہ بھئی میرے جنازے میں تم نے نہیں آنا, اور سختی سے وصیت کی ہوئی ہے, خاندان والوں کو بھی کہا ہوا ہے اس کو نہیں آنے دینا, میرا مرا ہوا چہرہ نہ دیکھے یہ. تو اس طریقے کی وصیتیں بھی ہوتی ہیں, اور ہمارا جو کلچر ہے ان کو پھر دیکھنے بھی نہیں دیتے کہ نہیں بھائی ابا نے کہا تھا. تو ایسا کیا والدین کر سکتے ہیں؟ کیا ہے اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اولاد نافرمان تھی, اس کے بعد اپنے جنازے میں کیا کریں آپ بتائیں. جی ایک اچھا سوال ہے اور بڑی تلخ حقیقت ہے, اور یہ ہر دوسرے گھر میں ہمیں یہ معاملہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ والدین اپنی اولاد سے ناراض ہوتے ہیں تو اس طرح کی وصیت کر کے چلے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اولاد نافرمان ہے اس نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہوا ہے, نافرمانی کر رکھی ہے, ماں باپ اس سے ناراض ہیں, اس کا وبال, اس کا گناہ یا اس کی گرفت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس نافرمان اولاد کی ہونی ہی ہے. وہ تو ہو گئی. پھر اس کے بعد اب جب والدین کا اتنا دل دکھا ہوتا ہے تو وہ مختلف انداز کی وصیتیں کر جاتے ہیں. آگ بھی کر دیتے ہیں. آیا کہ وہ وصیت کرنا ان کا حق ہے بھی یا نہیں؟ اچھا, شریعت نے اس چیز کا حق انہیں دیا ہے یا نہیں دیا؟ جی یہ بتائیے. اب چونکہ دین سے لا علمی کی وجہ سے انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ میرا حق ہے یا نہیں, کہ میں ایسی کوئی وصیت کروں یا نہ کروں. تو ابھی اسی ضمن میں پھر وہ وصیت کر جاتے ہیں, میرا مرا ہوا اس کو منہ نہ دیکھنے دینا, میرے جنازے میں اس کو نہ آنے دینا, میری قبر پر اس کو نہ آنے دینا. اس طرح کی ہر قسم کی جو وصیت ہے وہ باطل ہے, اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور اگر اس وصیت کو کوئی شریعت کا حکم سمجھ کر کسی اولاد کو باپ کے جنازے میں آنے سے کوئی روکتا ہے تو روکنے والا بھی گناہ گار ہوگا. اللہ اکبر. یہ ہمارے ہاں ہر دوسرے گھر میں نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ایسی وصیت کا حکم یہ کوئی وصیت ہی نہیں ہے, اجازت شریعت نے اس کو دی نہیں ہے, ہے. تو شریعت کی اجازت کے بغیر کوئی بھی قانون اپلائی نہیں ہوتا. صحیح. اور اسی طرح سے اگر کوئی والدین اپنی اولاد کو آگ کر کے چلے جاتے ہیں, یعنی وراثت سے, کہ بھائی میرے فلاں بیٹے کو ایک میری وراثت کی ایک پائی بھی نہیں دینا, وہ بھلے 100 ایفیڈیوٹ بنوا کر اسٹیمپ لگوا کے جو ہے نا وہ تالوں میں اور وکیلوں کے ہاتھ دے کر چلا جائے کہ میرے اس بیٹے کو 1 روپیہ بھی مت دینا, تو جیسے ہی وہ دنیا سے جائے گا وہ سارے کے سارے اس کے وصیت نامے جو ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ دنیاوی معاملہ. ہاں, آگ ہونا یا آگ کا تصور شریعت میں کہیں نہیں ہے, وہ وارث رہے گا, چاہے وہ نافرمان ہو یا فرمان بردار, جو اس کا حصہ ہے وہ اسے ملے گا. آگ کر دینے سے اسے وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا. شوہر بار بار اگر طلاق کی دھمکی دے گا, بھائی میں طلاق دے دوں گا تمہیں, بہت بولتی ہو, تو اتنا طلاق ذکر ہو رہا ہے, کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ کیونکہ نیت اس کی تو بن رہی ہے کہ میں دے دوں گا, اور بیوی بھی بول رہی ہے ہاں دے دو, آگے سے لڑائی. تو ایسے موقع پہ کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ دیکھیے اب اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو دھمکی دی جا رہی ہوتی ہے تو دھمکی ظاہر سی بات ہے کہ فیوچر کے حوالے سے دی جا رہی ہوتی ہے, اور آپ نے بھی جو جملے استعمال کیے وہ بھی اسی ضمن میں کہ تمہیں طلاق دے دوں گا. تو فیوچر کے جو ورڈز ہیں, فیوچرز کی جو سینٹنسز ہیں, اس کے ساتھ طلاق واقع نہیں ہوگی, بھلے وہ دن میں جو ہے نا پوری تسبیح پڑھتا ہو, طلاق دے دوں گا طلاق دے دوں گا طلاق دے دوں گا, نہیں ہوگی طلاق, نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ماضی کے صیغے کے ساتھ یا حال کے صیغے کے ساتھ, پاسٹ یا پریزنٹ کے صیغے کے ساتھ, یعنی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا میں نے تمہیں طلاق دی, تو اس کے ذریعے سے طلاق واقع ہو جائے گی, چاہے اس نے غصے میں دی ہو, چاہے اس نے مذاق میں دی ہو, چاہے فون پہ دی ہو, طلاق اس سے واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور بھی, جیسے نکاح کے لیے 2 گواہوں کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے, طلاق کے لیے گواہوں کی بھی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے سماعت کر لیے خاتون نے اور اس نے طلاق کے الفاظ قائم کر لیے تو اب اس کے بعد وہ طلاق کا حکم اس پر نافذ ہو جائے گا. اب تفصیل میں پھر اس کے بعد میں جائیں گے کہ بھائی الفاظ اس کے کیا تھے, کتنی بار کہے, کیسے کہے, طلاق مغلظہ ہوگی, بائنہ ہوگی, رجعی ہوگی, اور 3 طلاقوں کی کیا تھوڑی سی معاملات اس کو بھی کھولیں کہ ایک طلاق دے کے رک جاتا ہے وہ, جی
کہ یار اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں, جی اور کیا وہ رجوع کر سکتا ہے واپس؟ بالکل. جس نے ایک دفعہ طلاق دی تو طلاق دینے کے بعد وہ رک گیا, ایک ہی دفعہ اس نے اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ کہے, جو میں نے آپ کو تفصیل کہی کہ اس نے یا تو ماضی کے یا حال کے الفاظ کے ساتھ طلاق دیتا ہوں, ایک دفعہ کہا اور رک گیا. اب اس کو احساس ہو گیا, تو اب اسے اجازت ہے کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ رجوع کر لے. رجوع وہ زبان سے بھی کر سکتا ہے, اور رجوع جو ہے وہ جو عورت کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کے ذریعے سے بھی اس کا رجوع ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ جو رجوع ہوگا, 3 کا جو اس کو اختیار حاصل تھا, ایک اختیار وہ استعمال کر چکا, اب 2 رہ گئے, اب اس کے پاس 2 رہ گئے. اب اگر کبھی بھی جا کر وہ 3 کی بجائے 2 دفعہ ایک ساتھ کہہ دیتا ہے تو اس کے نکاح سے وہ خاتون نکل جائے گی. یہ بات اچھا. اور اگر ایک کی جگہ 2 دفعہ بولا اور رشتہ داروں نے روک دیا, منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, نہیں بس, تو اس پہ بھی رجوع؟ جی بالکل. اب اس کے بعد پھر اس کے پاس ایک ہی کا اختیار رہ جائے گا. جب کبھی اب زندگی میں اگر کوئی اس کی زبان سے کلمہ نکلا تو وہ خاتون اس کے نکاح سے نکل جائے گی. خواتین کا واش روم جاتے ہوئے, کیونکہ سر کا پردے کا بڑا حکم ہے شریعت میں, سر ڈھپا ہونا چاہیے, ڈھکا ہونا چاہیے, تو واش روم جاتے ہوئے بھی کیا سر پہ پردہ, سر ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے نا ہمیں جو ہمارے فقہی ضابطے ہیں, فقہی قوانین ہیں, ان کو مد نظر رکھنا ہوگا. ایک ہوتا ہے فقہی حکم اور ایک ہوتا ہے آداب شریعت. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ننگے سر واش روم جا سکتے ہیں یا نہیں, کیا ننگے سر کوئی واش روم جائے گا تو گناہ گار ہوگا, تو میں اس کا جواب دوں گا کہ یہ گناہ نہیں ہے. یہ دونوں کے لیے, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. اگر شرعی حکم پوچھا جائے گا تو گناہ گار نہیں ہے اگر کوئی ننگے سر جا رہا ہے. پھر دوسری چیز جو ہے وہ آداب شریعت ہے. شریعت کا ادب یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ آپ جب رفع حاجت کے لیے واش روم جائیں تو اپنے سر کو ڈھک کر جائیں. عورت خاص طور پر نہیں, یہ دونوں کے لیے ایک ہی حکم. مرد بھی سر کو ڈھک کے, کیا مطلب سر کو کیسے ڈھکے؟ یعنی سر کے اوپر کپڑا ڈال کے جائے گا اور سر کے اوپر جو ہے ٹوپی ڈال کر جائے گا. ایک منٹ اس کی تفصیل کر لیں, اب آپ کو شاید عجیب سا لگ رہا ہے. یہ حکم دونوں کے لیے, مرد اور دونوں کے لیے نہیں. وہ مثال کے طور پہ واش روم جا رہا ہے بات, تو ٹوپی پہن کے جائے. شریعت کے ادب کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, گناہ نہیں ہے. صحیح ہے, گناہ کا نہیں کہہ رہے, اس وجہ سے ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مباح کے حکم میں بھی آ رہی ہے. صحیح ہے, یہ اسی ضمن میں. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ بات مد نظر رہے کہ فقہی ضابطہ یہ ہے کہ احکام فقہ الگ ہوتے ہیں اور آداب شریعت الگ ہوتے ہیں. صحیح ہے. اب آپ مجھ سے اگر اس امر کا فقہی حکم دریافت کریں گے کہ اگر کوئی ننگے سر رفع حاجت کے لیے واش روم جاتا ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں, تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ وہ گناہ گار نہیں ہے. صحیح, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. شریعت کا ادب یہ ہے, آداب شریعت میں سے یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت, ہاں یہ ضرور ہے کہ عورت کو ہم تھوڑا سا زیادہ انفورس کر سکتے ہیں یا اس کے اہتمام پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں, لیکن یہ شریعت کا جو ادب ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے کہ جب وہ واش روم جائے تو اپنے سر کو ڈھانپ کر جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں ستر کھولا جاتا ہے اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ سر کو ڈھانپ جائے. تو اس حکم پر گناہ گار تو نہیں ہوگا, لیکن شریعت کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ واش روم میں جب جایا جائے چاہے مرد ہو یا عورت سر ڈھانپ کر جائے. علامہ صاحب, جنت البقیع ظاہر ہے ہمارے 2 قبرستان ایسے ہیں جن کی مسلمانوں کی ایسوسی ایشن بڑی جڑی ہوئی ہے, ایک جنت المالا, جنت البقیع. جنت البقیع میں خصوصی کون کون سے صحابہ کرام, امہات المومنین اور شخصیات موجود ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے اور یوں سمجھیے کہ ایک عقیدت سے بھرپور سوال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عظیم سرزمین ہمیں آخری گھر کے طور پر عطا فرمائے, چونکہ مرنا ہر ایک نے ہے, اور اگر وہ حضور کے قدموں میں جگہ میسر آ جائے تو اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. جنت البقیع اور جنت مالا مکۃ المکرمہ میں ہے. جو جنت البقیع ہے وہ مدینہ المنورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عین قدموں کی جانب ہے.
تفصیل میں اگر جائیں گے تو یہ ایک بڑی طویل فہرست ہے کہ کون کون بزرگ ہستیاں یہاں مدفون ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں جن سے عام طور پر ہمارے ناظرین بھی آگاہ ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ہم خاندان کی بات کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پھپھی جان اس مبارک جنت میں آرام فرما ہے۔ ایک جناب سیدہ صفیہ ہیں اور دوسری سیدہ عاتقہ ہیں۔ یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیاری پھوپھی جان ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے اونٹ کی ہڈی کو اٹھا کر دشمن کو اس زور سے مارا کہ اسے واصل جہنم کر دیا۔ کیا بات! مردوں جیسی ان میں شجاعت اور ان میں بہادری تھی۔ تو یہ دونوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پھوپھیاں ہیں وہ جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہا واہ وہ بھی یہاں آرام فرمائیں۔ واہ! میں ضمناً یہاں نا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات میں نے جب بھی ذکر کی بیان کی ایک عجیب ہی اس کا ذوق ہوتا ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر نامدار ہیں، حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا نا تو وہ اپنے بیٹے سے ملنے یعنی امام الانبیاء سے ملنے مکہ آئے، تو مکہ کی سرحد پر ہی لوگوں نے روک لیا اور کہا کہ تمہارا بیٹا دیکھو کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، اور دیکھو کیسی بات کرتا ہے کہ ہم مر جائیں گے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بعث بعد الموت کا عقیدہ حضور بیان کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بتاؤ ذرا یہ بات بھی ماننے والی ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی اٹھے گا؟ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر نامدار تھے انہوں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا واقعی ایسی بات کرتا ہے تو میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ ایسا نہ کہا کر۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ مجھے لوگوں نے یوں کہا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بابا جان، میں یہ تبلیغ کرتا ہوں، یہ عقیدہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، بعث بعد الموت کا عقیدہ حق ہے۔ حضور نے یہ بیان فرما کے نا نادر بھائی ان کا ہاتھ پکڑا، سبحان اللہ، اور ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابا جان کل قیامت کے دن جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو میں آپ کا یوں ہی ہاتھ پکڑ کر یاد دلاؤں گا۔ کیا بات ہے! پھر وہ ایمان لے کر آ گئے، اور پھر وہ اس بات کو بڑے ذوق کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے میرے بیٹے نے مجھے عقیدہ آخرت سکھایا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں قیامت کے دن تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہ یاد دلاؤں گا۔ کہتے ہیں مجھے اپنے بیٹے سے امید ہے جب وہ کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں، وہ مجھے جنت میں لے جاتا۔ سبحان اللہ، واہ واہ! بے شک سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار تھے۔ تو یہ جنت البقیع میں سیدہ حلیمہ سعدیہ بھی آرام فرمائے۔ پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج کی طرف آتے ہیں جو ہماری مائیں ہیں، سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین کا انہیں درجہ حاصل ہے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کی زینت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 12 میں سے 10 نفوس جنت البقیع میں آرام فرمائے، سبحان اللہ، اور ہماری 2 مائیں جنت البقیع سے باہر ہیں۔ ایک وہ ہماری ماں ہے جنہیں سب سے پہلے ام المومنین کا ٹائٹل دیا گیا، جسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، وہ جنت المعلا میں آرام فرمائے۔ اور دوسری ہماری ماں ہے سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کا جو مزار پرانوار ہے وہ عین جو ہی ہم مکہ المکرمہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ کی طرف اپنے ہائی وے موٹر وے پر جاتے ہوئے بالکل روڈ پر آپ کو سفید رنگ کی آپ کو عمارت سی نظر آتی ہے، 4 دیواری نظر آتی ہے، اور اس کے اندر ہماری ماں آرام فرما ہے۔ بے شک یقین جانیے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر چند لمحات کے لیے توجہ کریں، آپ کو اس قبر سے ایسی خوشبو آئے گی جو خوشبو آپ کو دنیا میں کہیں محسوس نہیں۔ بے شک تو یہ 2 مائیں ہماری باہر آرام فرمائے، باقی 10 حضور علیہ السلام کی ازواج وہ جنت البقیع میں آرام فرمائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ہستیاں بھی جنت البقیع میں آرام فرمائے ہیں۔ اور ان کو اہتمام کے ساتھ ذکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں اس بات کو ذکر کیا، وہ 7ویں صدی ہجری یا اور 8ویں صدی ہجری کا آدمی ہے، اس نے اپنی سیاحت کے باب میں سفر نامہ جب ذکر کیا
تو اس نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جنت البقیع میں یہ 2 قبریں ایسی تھیں کہ جن پر قبے بنے ہوئے تھے، ان کے اوپر گنبد تھے، قبے بنے ہوئے تھے، اور دور سے نظر آ جاتے تھے یہ قبے، اور ان کو دیکھ کر لوگ پہچان لیتے تھے کہ ایک حسن مجتبیٰ کا مزار ہے اور دوسرا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پن ارواح ہے. صحیح. تو یہ 2 قبور بھی وہاں موجود ہیں. محدثین بھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیارے شہزادے جنہیں جناب سجاد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. عبادت کا عالم یہ ہے کہ انہیں عبادت کی زینت کہا جاتا ہے، زین العابدین کہلائے. آپ کا جو آخری آرام گاہ ہے وہ بھی وہیں. حضور کی 4 شہزادیاں سبحان اللہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ خاتون جنت بھی جنت البقیع میں آرام فرمائے. 4 شہزادیاں وہیں جلوہ افروز ہیں، جلوہ فرما ہیں اور آرام فرما رہی ہیں. اور جو بھی یہاں سے خوش عقیدہ جاتا ہے تو وہاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور ان کی بارگاہ سے یہ عرضی لے کر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی سفارش لے کر آیا ہوں. چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کی کسی بات کو ٹالتے نہیں تھے، اس لیے آداب میں سے اس ادب کو بھی مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھیں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں، سلام پیش کریں اور پھر حضور کی بارگاہ میں جائیں. سرکار حاضری ضرور قبول فرمائیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت امام مالک جو مدینہ المنورہ کے محدث ہیں، وہ بھی امام نافع جی، اور بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں جو سارے جنت البقیع میں آرام فرمائے. واقعی حرہ کے صحابی، واقعی حرہ کے صحابی. اور ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جنت البقیع میں اتنی مبارک ہستیاں ہوں، کیا بات، ان کے درمیان میں ان کے قدموں میں کہیں اگر گناہگاروں کو جگہ مل جائے تو بتائیے کہ وہ جگہ ہی ہمارے لیے جنت کا درجہ اور مقام رکھتی ہے. بے شک بے شک بے شک. کیا زبردست طریقے سے علامہ صاحب نے جنت البقیع کے حوالے سے ڈیفائن کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم بھی، جناب ابراہیم بھی وہاں. علامہ صاحب بہت سے لوگ اللہ کو میاں کہہ دیتے ہیں، اللہ میاں. اللہ کے ساتھ میاں لگانا مناسب ہے؟ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں. دیکھیے جو میاں کا جو لفظ ہے نا، وہ عرف میں مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بنیادی طور پر 3 معنی ہیں، اور اس میں سے صرف ایک معنی ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہو سکتا ہے، ورنہ 2 جو ہیں وہ محال ہیں، اور ان دونوں کے معنی اتنے غلط ہیں کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے محال ہیں. یعنی ہم اللہ کے لیے جب ان لفظوں کا استعمال کہیں گے نا تو وہ اللہ کی ذات کے لیے محال ہیں. یعنی ان لفظوں کو ذہن میں رکھ کر میاں رب کے لیے مخاطب ہونا یہ محال ہے، ممکن ہی نہیں، تصور ہی نہیں. اس سے بڑی گستاخی اور بے ادبی کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے میاں ذو معنی ہونے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے. علماء نے اس سے منع کیا ہے، اسے نہ بولا جائے، نہ کہا جائے. اسی جگہ اور بہت سارے انداز ہیں. اللہ عز و جل ہے، اللہ تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ جل جلالہ ہے. اس طرح کی عظمتوں ویسے والے القابات کے ساتھ رب ذوالجلال کو پکارا جائے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کیا بات ہے. بے شک بے شک. بینک کی تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے؟ مطلقاً اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، مطلقاً نہیں کہہ سکتے. اس کو مزید بائفرکیٹ کر لیتے ہیں. اسلامک بینکنگ کی تنخواہ جائز ہے، صحیح، چونکہ وہ نان کنونشنل ہو رہا ہے، صحیح ہے، اور وہ اسلامک بینکنگ ہے. جس کو اس ڈھانچے سے اختلاف ہے ان کی تحقیق ان کے ساتھ. ہم اسلامک بینکنگ کو جب جائز کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں نوکری کرنے والے کی تنخواہ بھی جائز ہے. اسلامک بینکر جو ہے اس کی تنخواہ اسی طرح سے حلال ہے جس طرح سے ہر ایک کوئی اور کام کرنے والے کی حلال ہے. اسلامک بینکنگ میں جاب کرنے والے کی جو تنخواہ ہے وہ اسی طرح سے حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اب جو کنونشنل بینک میں جو جاب کر رہا ہے اس کی جو تنخواہ ہے، اس کی جو ملازمت ہے اور اس سے جو اس کو سیلری مل رہی ہے اس کو مطلقاً حرام نہیں کہا جا سکتا، اور ضرورت کے تحت اس کی رخصت دی جائے گی، اس کو جائز قرار دیا جائے گا،
اس کے اگر گھر میں فاقے پڑ رہے ہوں اور اس کو نوکری کی کوئی اور جگہ نہیں ملتی تو بمر مجبوری اس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ جو ہے وہ اس بینک میں نوکری کرے، لیکن ساتھ دوسرے کی تلاش جاری رکھے. جیسے ہی اسے دوسری جگہ نوکری مل جائے گی اسے فوراً یہ نوکری بینک کی چھوڑ دینی ہے. صحیح. علامہ صاحب، مشکلات، بیماری، تنگی، پریشانی سے کیا گناہ کم ہوتے ہیں، جلتے ہیں؟ بھائی مشکلاتیں آ رہی ہیں، بیماری بہت ہے تو بھائی گناہ جڑ رہے ہیں، بھائی ایسا ہے؟ جی بالکل اسی طرح سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں اس امت کو اللہ رب العزت نے اس معاملے میں بھی یہ انفرادیت اور خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جب بندہ مومن پر کوئی آزمائش اور کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ رب العزت اس تکلیف اور اس آزمائش اور اس کرب کو برداشت کرنے اور اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی دور فرماتا ہے اور اس کے درجات میں بلندی بھی عطا فرماتا ہے. اور بالخصوص جو ہے وہ جو بخار ہے اس کے حوالے سے تو احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جو بخار ہے اس حالت میں، بخار کی حالت میں انسان کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات ضرور مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی آزمائش، کسی تکلیف اور کسی کرب میں مبتلا ہوں تو شکوے کی بجائے صبر کے مزاج کو اختیار کریں. کیا بات ہے، صبر ایوب کو سوچیں. ہاں، صبر ایوب کو سوچا جائے، صبر کے اجر کو دیکھا جائے، ان اللہ مع الصابرین کی بشارت کو دیکھا جائے تو پھر وہ صبر آپ کے درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ بنتا ہے اور ساتھ ساتھ شکر کے اس خوبصورت وصف کو اختیار کرنے کی وجہ سے آپ کے گناہوں سے آپ کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بھی بنتا ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اور بہت بہت شکریہ. اور اس نشست کو پاز کریں گے اور اسے کچھ ہی ٹائم کے بعد ریزیوم کریں گے، آپ کی اگر اجازت ہوگی. جزاک اللہ. بالکل. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اور معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ سے بہت چیزیں ملی ہوں گی، مستفید ہوئے ہوں گے. اگر ہوئے ہیں تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، علامہ صاحب کو بھی، مجھے بھی، کیونکہ کانٹینٹ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ ایک چیز ہو سکتا ہے کہ ہمارے شاید دنیا سے جانے کے بعد میرے اور علامہ صاحب کے یہ کانٹینٹ چل رہا ہو اور لوگ مستفید ہو رہے ہوں. بس یہی چیز نیت ہے اس کے پیچھے. اور علم اور عالم سے مجھے دیجیے اجازت. اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.